نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو مختلف رشتوں میں پرویا ہے۔ ان میں کسی کو باپ بنایا ہے تو کسی کو ماں کا درجہ دیا ہے، اور کسی کو بیٹا بنایا ہے تو کسی کو بیٹی کی نسبت عطا کی ہے۔ غرض رشتے بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق مقرر فرمائے ہیں۔ ان حقوق میں سے ہر ایک کا ادا کرنا ضروری ہے، لیکن والدین کے حق کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24 میں اپنی بندگی اور اطاعت کے فوراً بعد ذکر فرمایا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رشتوں میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اور تیرا رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اگر وہ تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے، چاہے ان میں ایک پہنچے یا دونوں، اور ان کی کوئی بات تجھے ناگوار گزرے تو ان سے کبھی اف بھی مت کرنا، اور نہ ان سے جھڑک کر بولنا، اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا، اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، اور یوں دعا کرتے رہنا ان کے لیے کہ اے ہمارے پروردگار، تو ان پر رحمت فرما جیسے کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔ صرف ظاہر داری نہیں، دل سے ان کا احترام کرنا۔ تمہارا رب تمہارے دل کی بات کو خوب جانتا ہے۔ اولاد کو یہ سوچنا چاہیے کہ والدین نے نہ صرف میرے وجود کا سبب ہیں، بلکہ آج میں جو کچھ ہوں انہی کی برکت سے ہوں۔ والدین ہی ہیں جو اولاد کی خاطر نہ صرف ہر طرح کی تکلیف، دکھ اور مشقت کو برداشت کرتے ہیں، بلکہ بسا اوقات اپنا آرام و راحت، اپنی خوشی و خواہش کی بھی اولاد کی خاطر قربان کر دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ محنت و مشقت اور تکلیف ماں برداشت کرتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ اس ماں نے تکلیف جھیل کر اسے پیٹ میں رکھا، اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا۔ حمل کے 9 ماہ کی تکلیف اور اس سے بڑھ کر وضع حمل کی تکلیف، یہ سب ماں برداشت کرتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اب اس کی پرورش کے لیے باپ محنت و مشقت برداشت کرتا ہے۔ سردی ہو یا گرمی، صحت ہو یا بیماری، وہ اپنی اولاد کی خاطر کسب معاش کی مشکلوں کو برداشت کرتا رہتا ہے، اور ان کے لیے کما کر لاتا ہے، ان کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ ماں گھر کے اندر بچے کی پرورش کرتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کو گرمی و سردی سے بچانے کی خاطر خود گرمی و سردی برداشت کرتی ہے۔ غرض والدین اپنے راحت و آرام کو بچوں کی خاطر قربان کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں ساتھ ساتھ والدین کا بھی شکر گزار رہنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ میں نے خراسان سے اپنی والدہ کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور بیت اللہ لایا، اور اسی طرح کندھے پر اٹھا کر حج کے مناسک ادا کروائے، کیا میں نے اپنے والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، نہیں، ہرگز نہیں، یہ سب تو ماں کے اس ایک چکر کے برابر بھی نہیں جو اس نے تجھے پیٹ میں رکھ کر لگایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی ان کے ساتھ انتہائی تواضع اور انکساری، اکرام و احترام کے ساتھ پیش آئیے۔ بے ادبی نہ کریں، تکبر نہ کریں، ہر حال میں ان کی اطاعت کریں، الا یہ کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو پھر ان کی اطاعت جائز نہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کس طرح کیا جائے؟ تو انہوں نے فرمایا، تو ان پر اپنا مال خرچ کر، اور وہ تجھے جو حکم دیں اس کی تعمیل کر، ہاں اگر گناہ کا حکم دیں تو مت مان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں سے یہ بھی ہے کہ تم ان کے سامنے اپنے کپڑے بھی مت جھاڑو، کہیں کپڑوں کا غبار اور دھول ان کو نہ لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے والدین کے بڑھاپے کو ذکر فرما کر ارشاد فرمایا کہ اگر ان میں کوئی ایک یا وہ دونوں تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف بھی مت کہنا،
اور نہ ان سے جھڑک کر بات کرنا۔ اللہ رب العزت نے بڑھاپے کی حالت کو خاص طور سے اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ والدین کی جوانی میں تو اولاد کو نہ اف کہنے کی ہمت ہوتی ہے اور نہ ہی جھڑکنے کی۔ جوانی میں بدتمیزی اور گستاخی کا اندیشہ کم ہوتا ہے، البتہ بڑھاپے میں والدین جب ضعیف ہو جاتے ہیں اور اولاد کے محتاج ہوتے ہیں تو اس وقت اس کا زیادہ اندیشہ رہتا ہے۔ پھر بڑھاپے میں عام طور سے ضعف کی وجہ سے مزاج میں چڑچڑاپن بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ معمولی باتوں پر اور بسا اوقات درست اور حق بات پر بھی والدین اولاد پر غصہ کرتے ہیں، تو اب یہ اولاد کے امتحان کا وقت ہے کہ وہ اس کو برداشت کر کے حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے ہیں یا ناک چڑھا کر بات کا جواب دیتے ہیں۔ اس موقع کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جواب دینا اور جھڑک کر بات کرنا تو دور کی بات ہے، ان کو اف بھی مت کہنا اور ان کی بات پر معمولی سی ناخوشگواری کا اظہار بھی مت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر والدین کی بے ادبی میں اف سے بھی کوئی کم درجہ ہوتا تو اللہ جل شانہ اسے بھی حرام فرما دیتے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر والدین بوڑھے ہو جائیں تو بھی اف مت کہنا، وہ بچپن میں تمہارا حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر والدین بوڑھے ہو جائیں اور تمہیں ان کا پیشاب دھونا پڑ جائے تو بھی اف مت کہنا کہ وہ بچپن میں تمہارا پیشاب پاخانہ دھوتے رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بوڑھا کون ہے؟ شخص نے جواب میں کہا کہ یہ میرا باپ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کے آگے مت چلنا، مجلس میں ان سے پہلے مت بیٹھنا، ان کا نام لے کر مت پکارنا، ان کو گالی مت دینا۔ بڑھاپے میں جب والدین کی کوئی بات ناگوار گزرے تو ان سے کیسے گفتگو کی جائے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَرِيمًا، یعنی ان سے خوب ادب سے بات کرنا، اچھی بات کرنا، لب و لہجے میں نرمی اور الفاظ میں توقیر و تکریم کا خیال رکھنا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یعنی ان کے سامنے شفقت کے ساتھ انکساری سے جھکتے رہنا۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے قرآن میں والدین کے سامنے جھکنے رہنے کا حکم دیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ کوئی بات تیری ناگواری کی کہیں تو ترچھی نگاہ سے بھی ان کو مت دیکھ، کہ آدمی کی ناگواری اول اس کی آنکھ سے پہچانی جاتی ہے، اور فرمایا کہ ان کے سامنے ایسے روش اختیار کر کہ تیری وجہ سے ان کی دلی رغبت پوری کرنے میں فرق نہ آئے، اور جس چیز کو والدین پسند کریں تو وہ ان کی خدمت میں پیش کرنے میں کنجوسی مت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے وہیں پر ان کے لیے دعا کرنے کی تعلیم بھی ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار تو میرے والدین پر ایسے ہی رحم فرما جیسے کہ انہوں نے بچپن میں رحمت و شفقت کے ساتھ میری پرورش کی ہے۔ ہر نماز کے بعد والدین کے لیے دعا کرنے کا معمول بنا لیں۔ دو بہت آسان دعائیں ہیں جن کی تعلیم خود اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں دی ہے۔ ایک تو یہ پچھلی دعا، دوسری یہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس نے 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کا اہتمام کیا تو گویا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور جس نے 5 نمازوں کے بعد والدین کے لیے دعائے خیر کی تو گویا اس نے والدین کا شکر ادا کیا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک رزق و عمر میں اضافے کا سبب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر دراز کر دے اور رزق میں اضافہ فرمائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ والدین دونوں یا ان میں کوئی ایک فوت ہو گیا ہو اور زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا اور کوتاہی ہوئی ہے تو اس کا تدارک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرنا، ان کے بعد ان کی وصیت کو نافذ کرنا اور اس صلہ رحمی کو نبھانا جو صرف ماں باپ کے تعلق کی وجہ سے ہو، ان کے دوستوں کا اکرام کرنا وغیرہ۔ دراصل والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔